اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تمام قسم دیا تعریفاں حمداں سناواں اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے اس سورت کا نام سورہ آراف ہے. قرآن کریم کا نام پارا ہے. دو آیتاں تساں دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. اللہ کریم کے درخواست ہے کہ اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تساں نوں سبھاں نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. اصل بات تے بھائی عمل نال بننی ہے. عمل نہیں تے کچھ بھی نہیں. جی عمل ہے تے سب کچھ ہے. اس مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اپنے بندے اپنا ایک بندہ جڑا دنیا کی خاطر مرتد ہو گیا اللہ پاک نے وہ قصہ اس مقام تے بیان فرمایا ہے تے بڑا قیمتی سی. اینا قیمتی سی انج کر کے آسمان والے منہ کر کے جب نگاہ مارتا سی نا اللہ کریم جل جلالہ دی ذات ستے آسمان وہ واسطے کھول دے سی. لیکن شیطان کا بھی داؤ اتھی چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چور سن اتنے لانا جتنے کچھ ہوئے. ویلیا چگیا چوراں نے کدی سننا نہیں لائیا. ہمیشہ اتنے ہی سن لاؤں ڈاکو تے چور جتوں انہوں پتا ہوئے کہ اتنے کچھ سامان ملے گا کچھ ساڈے ہتھے آئے گا. شیطان بھی اتنے ہی سن لاؤں جتوں انہوں کو واہ گل معلوم ہوں ہوئے جڑے وہ ہون ہی پہلا اپنے جنہوں نے پہلا اپنا بنا ہی ہوئے اتنے شیطان نو بھی بہتا زور نہیں لانا پہنتا. اتے ہی زور لانا جتنے کوئی بہت ہی قیمتی شہ ہوئے انہوں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھنا سیدنا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی قطب ربانی پچھلی عمر ہوگی وڈیری عمر. ایک دن خواب ابلیس ملیا کہنے لگا کہ تو ہوں بڑھا ہو گیا. پیر جیلانی کو کہنے لگا تو ہوں بڑھا ہو گیا تینوں ہوں نماز پڑھنے کی لوڑ کوئی نہیں. تو عبادت کر کر کے نا
بڑھا جو ہو گیا، حالانکہ نماز بڑھیا بھی معاف نہیں. جے بڑھے حکا پی سکتے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی نے نماز معاف نہیں. لیکن یہ ابلیس پریوا بدل کے لباساں اوڑھ کے اللہ بن کے رب بن کے کہندا ہے عبد القادر جیلانی تو بڑھا ہو گیا تے کمزور ہو گیا تے نماز نہ پڑھیا کر، میں تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا. کہ پیر جیلانی آندے نے یہ خواب دیا باتاں نے، کہندے نے رب نے نبیاں نو معاف نماز نہیں کیتی، رب نے نماز نبیاں نو معاف نہیں کیتی، بلکہ یونس علیہ السلام دے بارے چاہتا جے نماز قضا کرتے تے قیامت تک مچھی دے پیٹ چ ہی رہندے. آخر لگے مینوں کداں ہو سکتی، اعوذ پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا، وہ شیطان سی نس گیا. کہنے لگا آ دیکھو دوجا دا دشمن کا کہنا ڈنگ لانا، دوسرا ڈنگ کہنا پیر جیلانی علم نال بچ گیا، نہیں کہ میں ادا کئی صوفی گمراہ کر چکیا ہاں، علم نال بچ گیا. پیر جیلانی آدھے اجے بھی نہیں کرونا، میں علم نال نہیں بچیا بلکہ مینوں رب رحمان نے بچا لیا ہے. یعنی کہ یہ ہردے نے شیطان کو لے، یہ داں نے شیطان کو لے. ایک دار رسول اللہ نے دسیا، آپ نے فرمایا اتقوا الدنیا واتقوا النساء، فرمایا دنیا کو بھی بچو تے عورتوں کو بھی بچو. آپ نے فرمایا والنساء حبائل الشیطان، یہ شیطان دیاں رسیاں نے کتے تمہوں گمراہی نہ کر دیں. یہ بھی جال ہے شیطان دا. آ دیکھنا قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے واتلو علیہم واتلو علیہم نبا، مولا کریم فرماندے نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے امتیاں نو، یہاں مکے والیاں نو، یہاں مدینے والیاں نو، یہاں ادھر ادھر والیاں نو اللہ اپنے محبوب نو آندے نے سونے تسی اس بندے دا قصہ پڑھ کے سناؤ، او دی خبر تسی سناؤ. یا اللہ کی دی خبر؟ اللہ فرماندے نے الذی آتیناہ آیاتنا، جنوں اسی اپنیاں نشانیاں دے چھڈیاں سن، آیاتاں دے چھڈیاں سن، اونوں علم دے چھڈیا سی. کیسا علم سی؟ او مستجاب الدعوات سی، جیڑی دعا کرتا سی اللہ منظور فرما لیندے سن. جیڑی دعا کرنی اگر دعا ہی ارشاد نے منظور فرمائی. رب خود آندے نے کہ میرا سی، میرا لاڈلا سی، میرا خاص سی. آتینا ہو آیاتنا، اسا اپنی نشانیاں دے چھڑیاں. بنو اسرائیل کے اندر وہ بندہ سی، اللہ نے علم دتا سی، مستجاب الدعوات سی، تو دعا قبول ہوندیاں سی. تے دعا قبول ہون واسطے رسول اللہ نے ایک شرط دسی آ. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ رزق حلال کھاندا نا یہ دعا اللہ کدی موڑ دے نہیں. رزق حلال کھان والے دی دعا کدی مردی نہیں. رزق حلال کھاؤ گے تو اللہ دعا منظور فرمان گے، تے جے حرام کھاؤ گے تو دعا قبول کوئی نہیں ہونی. یہ کنے فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا. جیدی زبان سچی ہوئے تے رزق حلال دا ہوئے، صدق مقال ہوئے، رزق حلال ہوئے، ادھروں دعا نکلی ارشا والا آندا جے میں ہن قبول نہ کرا تے مینوں شرم آندی ہے. دعا قبول کیوں نہ ہوئے؟ ساڈا تے اللہ معاف کرے، اسا کدی خیال ہی نہیں کیتا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، کدی پرواہ ہی نہیں کیتی، یہ کدی سوچیا ہی نہیں کہ پیسہ کتوں ہے. اے وہ سوچتے سن جنہوں کو فکر ہوتا سی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا ایک غلام ایک دن شرینی جا کے پیش کرتا ہے، مٹھائی پیش کرتا ہے، حضرت کھا لو. سرکار نے کھا لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھائی کھا لی. تے پھر بعد چو غلام کہنے لگا حضور پتہ چلیا جی کتوں کی مٹھائی سی؟ یہ مٹھائی کادی سی پتہ چلیا جی؟ آپ فرماندے نے کادی ہے؟ یہ کہنے لگا حضور میں جہلیت کے زمانے سے ٹھل لانا سی، ٹھل اٹکل بچو. لوگ میرے کو آنا، میں کیا دینا جی تے تو رب نے منڈا ہی دینا ہے، کسی نے کہہ دینا کڑی دینی، کسی نے کہہ دینا اج میہ پی جانا. ایک بس لوگ ہیں، میں ایک ٹھل لایا، وہ میری گل سچی نکل پئی، انہوں کی گل پوری ہو گئی، تے انہوں نے اج مٹھائی مینو پیش کی ہے. تے سرکار میں کیا چلو تمہوں بھی پیش کرنا، تسا کھا لیا. تے جے ہوندا ابو بکر میرے تیرے ورگا پتہ کی کہنا سی؟
انہیں کہنا جی چلو بھول بھلیٹے اللہ لے کے سارے مسلمان آدھے نا غلط کام کر لیا پھر بھول بھلیٹے ابو بکر کہنے لگے اے رزق حرام ہے اے حرام دا مال میرے پیٹ اندر گیا رسول اللہ نے فرمایا حرام دے مال نال جڑا گوشت تیار ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کبھی جنت وچ نہیں جا سکتا انج کر کے انگلی مارتے ہیں کیا کر دیں فرماندے نے اور صدیق کی کہتا ہے جڑا رزق حرام کھائے دعاواں تا قبول ہوندیاں نے جے بندہ رزق حلال کھائے اللہ رزق حلال کھان دی توفیق دے میرے بھائی دیکھو کیسا اللہ کا پیارا مولا فرماندے نے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اے میرے محبوب پیغمبر محمد تسی انہاں نوں پڑھ کے سناؤ بنو اسرائیلیاں دے کعبت دا قصہ پڑھ کے سناؤ جنوں اساں اپنی آیاتاں دتیاں سی اپنی نشانیاں دتیاں سی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اینو جبارین والے دین دا دائی بنا کے بھیجے نے فرماندے نے جا انہاں نوں جا کے تبلیغ کر انہاں نوں واز کر انہاں نوں اسلام دی دعوت دے اے گیا جناب انہوں نے لالچ دیتا انہوں نے لالچ چاہ کے اے جناب رک گیا انہوں نے ہی بن کے رہ گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوج لئی اللہ نے حکم دیتا کہ جاؤ اس جبارین قوم کے نال جا کے جنگ کرو انہوں نے جا کے جہاد کرو موسیٰ علیہ السلام طور پہ قوم نہ لیا پیغمبر دے صحابی نہ لیا لیکن انج معلوم ہوتا ہے جڑے موسیٰ نبی دے حواری سن نا وہ بہتے دودھ پین والے ہی مجنو سی خون دین والے گھر سن تے دودھ پین والے بہتے سن انہوں نے دیکھا نا کہ قوم بڑی سخت ہے بڑی قوم سخت ہے تے پتہ کی کہنے لگے اگر لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ نہیں لڑ سکتے تو لڑتے تیرا رب لڑے اسی اچھے بہنے تھی لڑو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ فتح تہاڈی آ تسی تیار کیوں ہو فتح تہاڈی قوم طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے لشکر نال لیا بنو اسرائیلی نال لیا نے جب باری قوم کے نال جا کے متھا لا دیں نے اے ساری قوم اس ولی اللہ کو آئی بلم بن باور ولی کے کولے آئی کہنے لگی ساری قوم کہنے لگی سرکار تسی مستجاب الدعوات دے تو دعا قبول ہوندیاں نے تسی دعا کرو اللہ موسیٰ علیہ السلام دی فوج نو واپس ہی موڑ کے لے جائے یہ کہنے لگا کملے ہو او پیغمبر ہے تسی پیغمبر واسطے میرے کو سمجھتے ہو انہوں نے جناب بڑے تحفے تحائف پیش کیتے بڑا مال پیش کیتا لالچ دیتا کہ ہمیشہ نا ہمیشہ انسان مار کھانا جب لالچ آ جائے اور انسان ذلیل ہوتا ہے ہرس میں آ جائے اور مال سے ایسی شاید لوگوں موم بنا دیتا ہے پیسہ تے کڈے تو کڈا سخت افسر ہوئے نا وہ جا کے جیب گرم کر دے وہ ڈھیلا ہو جائے گا یہ سارے ملک جڑا نا انصاف ہو رہا ہے صرف رشوت کی وجہ کر کے ہو رہا ہے آج دن ڈاکے قتل چوریاں ڈکیتیاں اللہ کی مخلوق سے ظلم ہو رہا ہے یہ وجہ صرف ہے کہ لوگ رشوت لے کے پیسے لے کے جناب ملزمان چھڑ دیں کہ جی ایک کو گنہگار ایک چور فریا بھی جائے تو 10 فارسی ہوں انہوں پتا ہوں اصل ووٹ لینا ہوں ابھی اگر چوراں کی سفارش کی سانو ووٹ کنے دے تو چوراں چور ووٹ دے ہی دیں ڈاکواں ڈاکو ووٹ دے ہی دیں انہوں اپنے ووٹ کا لالچ اللہ کی مخلوق سے ظلم ہو رہا ہے یہ جناب لالچ پیش کیتا پر اللہ والے کے ایسے بھی ہوں نے جڑے لالچ چاہتے ہی نہیں جڑے دنیا کی دولت والے ٹھوکتے نہیں جہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی داستان پڑھ کے ویکھ تاریخ دیا کتاباں پڑھ کے ویکھ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 3 حکمران ظلم کرتے رہے 3 حکمران انہیں سخت ظلم کیتے امام صاحب نو انہیں سخت کوڑے مارے گئے کوڑے مارن والا جلاد بیان کرتا ہے ایڈے سخت کوڑے جو ہاتھی نو مار دیتے جان سے ہاتھی ختم ہو سکتا ہے ایڈے سخت کوڑے
تے گناہ کی گناہ ہے کہ اللہ دی قرآن نو اللہ دی کتاب قرآن نو مخلوق نہیں کہندے بلکہ اللہ دی کلام کہندے آ جیلاں چ بند نے ماراں پی رہی نے کوڑے کھا رہے نے 3 حکمران اپنے دورہ حکومت دے اندر امام احمد تے ظلم کرتے رہے جدو متوکل کی حکومت آئی نا انہیں امام صاحب نو رہا کر دیتا نالے معذرت کی تھی نالے رہا کیتا کر آ دیتا تے بعد سوچتا رہا کہ شاید امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میرا آ کے شکریہ ادا کرن گے لیکن امام صاحب نہ ہے ایک دن ماں نو کہن لگے کہ اما جی متوکل حکمران کہن لگا اپنی ماں اما جی میرا جی چاہتا کہ امام احمد نو اپنے محل میں بلا کے تے او دے کولو دعا کراواں کہ اللہ میرے معاف فرما دے ماں کہن لگی وے متوکل سن لے اور تو دنیا دا حکمران ہے کہ امام احمد آخرت دا حکمران ہے جے تو دنیا دا بادشاہ نا تے او آخرت دا بادشاہ ہے تے کسے بندے نو نہ بھیجی امام احمد نے نہیں آنا متوکل بادشاہ کہنے لگا حکمران کہنے لگا کہ اما تو پھر خود ہی چلی جا ماں کہنے لگی بیٹا میں چلی جانے اے بادشاہ جی اما جی اے جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندی ہے دروازہ کھٹکاندی ہے امام صاحب دا بیٹا عبداللہ باہر آندا ہے ویکھ کے کہندا کون اے آندیاں نے میں بادشاہ دی اما جی ہاں حضرت امام احمد دا عبداللہ اپنے بابے نو جا کے کہندا ہے کہ حضرت بادشاہ دی اما جی آئی کھڑی ہے امام صاحب فرماندے نے اودے کول پوچھ کے آؤ کی گل ہے یہ پوچھنا ہے ماں کہنے لگی میں امام صاحب کی ملاقات کرنے واسطے آئی ہاں میں امام صاحب نو میرا نہ آئی ہاں امام صاحب کے نال ملاقات ہوئی ملاقات ہون تو بعد اے بی بی اے خاتون پردے چ بیٹھی ہے امام صاحب فرماندے نے اما جی کیویں آ جے اے بی بی کہن لگی وے امام احمد رحمت اللہ علیہ میں اس واسطے آئی ہاں کہ میرا بیٹا چاہتا ہے تسی میرے محل میں آؤ اور آ کے میرے واسطے دعا کرو مینوں معاف کر دیو امام صاحب فرماندے نے اما جی میں اتنے تے دعا کر سکنا اللہ تیرے بیٹے نو معاف کر دے لیکن جڑے محلوں دے اندر ظلم ہوندے رہنے رب دیاں نافرمانیاں ہوندیاں رہیاں نے میں انہاں محلوں چ نہیں جا سکتا میں اتنے نہیں جا سکتا جنہ محلہ چ ظلم ہوتے رہ رہے خدا دی مخلوق سے جنہ محلہ اندر ظلم ہونے امام احمد انہاں محلہ چ نہیں جا سکتا ماں واپس چلی گئی متوکل کہنے لگا اما جی لیاؤ ضرور ہے پاوے اپنے مکان چ لے آؤ میرے محل چ شاہی محل چ نہ لیاؤ اپنے مکان چ لے آؤ میں وہ دعا ضرور کرانی ہے وقت دے ولی سن اللہ دے ولی سن اور امام سن ماں پھر گئی جا کے کہندی وی امام احمد وہ تے شاہی محل تسی اوتھے نہ جاؤ میرے مکان دے اندر آ جاؤ گھر والے بھی مجبور کیتا ہے کہ بی بی ہے منتاں کرن دئی چلے جاؤ امام صاحب چلے گئے بیٹا عبداللہ نال جدو اس بی بی دے مکان چ گئے نا بادشاہ دی اما جی دے مکان چ گئے ماں نے اپنے بیٹے نو اطلاع کی تھی بادشاہ اے متوکل قسم دے کھانے لے کے اے اپنی اما دے گھر آیا امام صاحب نے دیکھا نا کہ رنگ دے کھانے قسم دے کھانے امام صاحب دیکھ کے فرمان لگے کہ اے متوکل سن میں جب اپنے گھروں چلیا سی میں روزے دی نیند کر کے چلیا سی میں تیرے گھر کا کھانا کھان واسطے بھی تیار نہیں یہ ہے اللہ والا جنہوں دنیا کی لالچ ہی کوئی نہیں دنیا کی پرواہ ہی کوئی نہیں تے رب دے دربار کیسا مقبول ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معتبر راوی بڑے وثوق دے نال لکھتے ہیں فرماندے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس ویلے فوت ہوئے اتنا بڑا جنازہ ہویا اج تو 1200 سال پہلا کی گل ہوں تے بڑے انتظامات نے ٹیلی فون ویلساں گڈیاں ٹریفک عام ہے
لوگوں کی آمد و رفت بالکل آسان ہے، لیکن اج تو 1200 سال پہلا کی بات ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس ویلے فوت ہوئے، اج تک آسمان نے اتنا بڑا جنازہ دیکھا ہی نہیں، نہ کسی بادشاہ کا اتنا بڑا جنازہ ہے، نہ کسی امیر جاگیردار کا اتنا بڑا جنازہ ہے، نہ کسی امام کا اتنا بڑا جنازہ ہے، اتنا بڑا جنازہ ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا، اتنا بڑا جنازہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جنہ لوگوں نے شمار کیتا، شمار کرنے والوں نے دسیا کہ امام احمد بن حنبل کے جنازے نال 12 لاکھ بندہ شریک ہویا۔ یہ تعداد گننے والوں کی ہے جڑے لوگ دریا سجلا کے اندر بیڑیاں تے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھیا، کوٹھیاں دیا چھتاں تے جنہوں نے نماز جنازہ ادا کی، انہوں تو علاوہ جڑے گنے گئے امام احمد کے جنازے 12 لاکھ بندہ شریک ہویا۔ یہ ہے اللہ دا ولی جنہیں کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کی، کوڑے کھا کھا کے مارا کھا کھا کے حکومتوں کے نال متھے لا لا کے جناب ہلکے ہولے ہو چکے ہیں، اگر ہوا بھی اڑانا چاہے تو اڑا سکتی ہے۔ اور یار جنہوں کے دنوں سے علم ہے، خدا کا خوف ہے، کدو دنیا والے تک لیا۔ اب دیکھ لیں امام عز الدین عبد السلام دمشق دی مسجد کے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں، پتا چلیا کہ حکمران نے ٹیکس لا دیتا ہے عوام اتنے، دمشق دی مسجد جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک بندے نے رکا لکھا جمعے کے اندر کہ حضرت بادشاہ نے ٹیکس لایا، لوگوں کے اندر ٹیکس خالیاں پہ نے، بادشاہ نے ٹیکس لا دیتا ہے۔ روکا پڑھیا، جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھان تو بعد وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت روکا میں لکھیا سی کہ بادشاہ نے ٹیکس لا دیتا ہے، کہ تسی ذرا کچھ کرو۔ امام صاحب فرمان لگے، امام عز الدین عبد السلام کہنے لگے کہ بادشاہ نے ٹیکس لا دیتا ہے کہ تسی ذرا کچھ کرو۔ امام صاحب فرمان لگے، امام عز الدین عبد السلام کہنے لگے کہ بھائی میں تحقیق کراں گا۔ تحقیق کی تھی، وہ رکا لکھنے والا ساتھی کہنے لگا کہ حضرت انہاں نمازیاں کو بھی پوچھ کے دیکھ لو بادشاہ نے کس طرح کا ٹیکس نافذ کیتا ہے۔ نمازیاں کو پوچھا، نمازی کہنے لگے جی بادشاہ نے واقعی ٹیکس لا دیتا ہے، لوگوں کے اگے حال کوئی نہیں، مالی حالت بالکل کمزور ہے۔ مولانا جمعہ پڑھا کے نا تے کرنی جا سیدھے بادشاہ کے دربار چ گئے، سیدھے بادشاہ کے دربار جا کے دروازہ کھٹکایا، درباری باہر نکلے، دیکھا نا کہ امام عز الدین نے بادشاہ نے جا کے دسیا کہ سرکار امام عز الدین آئے نے تو ملنے واسطے۔ بادشاہ جتی پان تو بغیر یعنی کہ ننگے پیرا آ کے امام صاحب نو ملیا تے کہنے لگا امام صاحب اندر تشریف لیا۔ لوگ بڑے حیران کہ ایک مولوی صاحب بادشاہ نے ایڈا استقبال کیتا ہے، ایڈی عزت نال بٹھایا۔ بادشاہ اندر لے جا کے کہنے لگا کہ میری کرسی تے بیٹھ جاؤ، میرے مسند تے بیٹھ جاؤ۔ امام صاحب فرماندے نے اے بادشاہ جیڑا مسند لوگاں تے ظلم کر کے، جیڑی کرسی لوگاں تے ظلم کر کے بنائی جائے، میں عز الدین تے بیٹھن واسطے تیار نہیں۔ اے بادشاہ کہندا ہے امام جی لوگاں تے ظلم کردا، فرماندے نے جڑا لوگاں تے ٹیکس لا چھڑیا جے اے ظلم نہیں تے اور کی ہے۔ اے بادشاہ کہن لگا امام جی سن لو، میں لوگاں تے ٹیکس اس واسطے لایا کہ میں مجاہدین واسطے چندہ جمع اس واسطے کر رہا، مجاہدین واسطے اشتہار خریدا، کفر دے نال جنگ لڑا، کافراں دے مقابلے واسطے اشتہار بنا لی، مجاہدین نو بھرتی کرن دی ٹیکس نافذ کیتا ہے۔ تے امام صاحب کہن لگے کیا تہاڈے خزانے چ اینے پیسے نہیں کہ تسی مجاہدین واسطے اشتہار خرید سکو؟ اے بادشاہ کہن لگا نہیں۔ امام صاحب نے ویکھیا نا تے اے دے درباریاں دے گل وچ ایسے کپڑے جہدے تے سونے تے چاندی دیاں تاراں بڑیاں ہوئیاں۔ امام عز الدین کہن لگے بادشاہ تو جھوٹ بولنا، تیرے خزانے چ پیسے نہیں، تیرے خزانے چ پیسے موجود نے۔ بادشاہ کہنے لگا امام صاحب کتنے نے؟ فرمایا جڑے تیرے درباری نے جنہوں نے ایسے سونے لباس پہنے ہوئے نے، یہ بیچ اگر پیسے مجاہدین واسطے نہ کٹھے ہون گے تے میں پھر فتح
مولوی صاحب امام صاحب تو مولوی صاحب کہنے لگا مولوی صاحب تمہیں کی پتا ہے بادشاہوں کا پتا ہوتا ہے سارے حالات کا سانو پتا ہے تمہیں کی پتا ہے امام اس دن ناراض ہو گئے کہنے لگے جس ملک کے اندر اللہ کی مخلوق سے ظلم کیتا جائے رہنا سے ظلم کیتا جائے میں اس دن اس ملک چ رہنے واسطے تیار نہیں بادشاہ اگے چاہتا سی کہ تھی جاؤ امام صاحب نکلے نا تمہیں سکھ چو واہ اللہ تیرے کام امام نکلے نال سارا شہر ہی نال نکل پیا کہنے لگے جس ملک ساڈا امام نہ رہے اسی اس ملک چ رہن واسطے تیار نہیں جس ملک ساڈا امام نہ رہے اپنے مولوی صاحب دے نال اللہ اکبر اللہ انہوں نے یہ نہیں ویکھیا ساڈے طرح کہ اصا مولوی ووٹ نہیں دینے سارے پتر ملازمت نہیں دیتی سو میں گیا میرے چاہ کی پیالی نہیں پی میں مولوی ووٹ نہیں دینا انہوں نے یہ نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ سارا امام جا رہا اسی بھی خدمت کر جاؤں گے بادشاہ نے دیکھا کہ کام خراب ہو رہا ہے بادشاہ نے مدد کی امام صاحب واپس آؤ امام صاحب نے اتنے کھلو کے اللہ کے دعا کی کہ یا اللہ جس ملک کے اندر ظالم حکمران ہوئے میں اس ملک سے رہنا نہیں چاہتا ادھر دعا والے ہاتھ جی تھلے رہنے اللہ نے آسمان کو اسرائیل کو بھیج کے اس ظالم بادشاہ کو ختم کر دیتا اور میرے بھائی انہوں نے علم کی قدر سی وہ لوگ دنیا دار نہیں سن دیندار سن اور جب بھی دیندار ہو کے دنیا کی فکر کرے گا دنیا سے خبر پائے گا اور سن لو اس بندے کا کی حال ہے اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اس بندے کی گل سناؤ جنہوں سے اپنی آیاتاں دتیاں سی فَانْسَلَخَ مِنْهَا مولا کریم فرماندے نے میری آیاتاں تو پھر گیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وہ دے پیچھے شیطان لگ گیا وہ دے پیچھے شیطان وہ شیطان دے پیچھے فرمایا فَكَانَ مِنَ ایک آتے میرا بندہ تھی لیکن شیطان نے انہوں گمراہ کر چھڑیا اللہ کا نیک بندہ شیطان دے تاہٹ آ گیا موسیٰ نبی دی قوم واسطے یہ دی قوم جباری توبے طائف پیش کر کے کہندے نے حضرت انہوں واسطے بددعا کرو اے اللہ دا ولی بلم بن بہو کہنے لگا کہ لوگوں میں دعا کراں گا پہلا اپنے رب کو اجازت لواں گا استخارہ کراں گا رات استخارہ کرتا ہے جواب ملتا ہے کہ اے بلم اے نبی موسیٰ دے حق بد دعا نہ کری نہیں تے تیرا کھانا خراب ہو جائے گا لوگ مجبور کرتے ہیں صبح لوگوں کو کہتے ہیں میں اللہ نے روک دیتا ہے لوگ دولت پیش کرتے ہیں مال پیش کرتے ہیں تحفے تحائف پیش کرتے ہیں یہ کہتا ہے اج رات میں پھر استخارہ کراں گا رات پھر استخارہ کرتا ہے کچھ بھی جواب نہیں ملتا نہ ہاں دا نہ نا دا کچھ بھی جواب نہیں ملتا قوم آندی ہے حضرت اگے اللہ نو نا منظور سی اللہ نے روک دیتا ہے یہ مطلب اللہ ہن منظور ہے تسی بد دعا کرنی شروع کر دیو یہ اپنی گدی اتنے بیٹھ گیا ایک پہاڑ تے چڑھ کے کہندا میں موسیٰ نبی دی قوم واسطے بد دعا کرنا پہاڑی تے چڑھیا یہ گدی بیٹھ گئی یہ انہوں مارتا ہے کبھی اللہ نے بولن کی ہمت دیتی کہنے لگی کہ موسیٰ نبی حق بات دعا کروں چلے کیوں اپنا کھانا خراب کرنا ہے لیکن مار کٹ کے پہاڑی کے اوپر لے گیا کہ دعا کر رہا دعا کی کرتا ہے آندا یا اللہ موسیٰ نبی دی قوم نو شکست دے دعا کر رہا یا اللہ موسیٰ نبی دی قوم نو شکست دے قرآن ساڑھے واسطے مسیطہ دے چکے ہو تے ووٹ کسے اور نو دیو یہ گل سانو منظور نہیں قوم کہنے لگی سرکار تساں پیسے ساڑھے پر لے تے دعا موسیٰ نبی واسطے کر دیو ساڑھے دی بات دعا کر رہے ہو یہ کہنے لگا میرے اختیار کی بات نہیں رہ گئی میرے اختیار سے بات نہیں رہ گئی تے کی ہویا اللہ کریم فرماتے نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ وہ دی مثال ایویں ہے جویں کتے دی مثال ہے اس ولی اللہ دی جڑا پہلا ولی اللہ سی بعد تے دنیا دے لالچ آ گیا تاریخاں دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے ایک زبان منہ وچوں نکلی تے سینے تے زبان پینی شروع ہو گئی
زبان اج کر کے منہ وچوں باہر آ گئی، اے لوگوں کہندا لوگوں میری دنیا بھی برباد ہو گئی ہے تے میری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے، نہ میں دنیا جوگا ہی رہا ہاں نہ آخرت جوگا ہی رہا ہاں۔ اور میں تمہوں ایک ہیلا دسنا، مکر تے فریب دسنا، ایک طریقہ دسنا جس طریقے دے نال موسیٰ نبی دی قوم شکست ہو جائے گی۔ آؤ میں تمہیں طریقہ دسا۔ لوگ کہنے کہ سرکار وہ طریقہ کہڑا ہے؟ تیری دعا نے تو کوئی کام نہیں کیتا۔ آدھے نا لوگوں کی مثال بنی ہے، جے مولوی بگڑ جائے تو دین تک کھ نہیں رہن دینا، جے پٹواری بگڑ جائے تو زمین تک کھ نہیں رہن دینا۔ یہ بگڑیا مولوی سی نا، بگڑیا اللہ محفوظ فرمایا، پر سارے ایکو جہ نہیں ہوں، سارے پٹواری بھی ایکو جی نہیں ہوں۔ مولانا سید شریف شاہ صاحب سن پٹواری، کڑیالے کے پٹواری سن، لیکن اللہ سید کی قبر اتنے کروڑا رحمت نازل فرمایا۔ پٹواری ہو گئے نا، پٹواری ہو گئے، تحصیلدار کہنے لگا شاہ جی اج بالن کی لوڑ ہے۔ شاہ صاحب گئے جنگل سارا دن اکا دیا لکڑاں کٹھیاں کرتے رہے، شام تحصیلدار کے گھر لیا کے 5 سٹ دیتی۔ تحصیلدار کہنے لگا شاہ جی یہ کی؟ فرمان لگے یہ تو حلال ہے، جی کسی زمیندار کو مانگ کے لیا تو وہ حرام سے، یہ تو حلال ہے۔ یعنی کہ اصل بھی پٹواری سب اخیر ان استعفا ہی دینا پیا۔ پتا نا اللہ کے دعا کرو اللہ رزق حلال کھان دی توفیق دے۔ یہ زبان منہ چ باہر ہے، جی کتے کی زبان ہے نا، دیکھو گرمی ہوئے تا سردی ہوئے تا کتے کی زبان باہر ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ مثال اس دنیا دار کی دیتی ہے، اس مولوی کی یہ مثال ہے جڑا دنیا دار ہے، جی کتا یہ بوجھ لدو نہ لدو، گرمی ہوئے سردی ہوئے، جی یہ زبان باہر ہے۔ مولا کریم فرماتے ہیں اس مولوی کا بھی حال جڑا دنیا دار ہے۔ اللہ دین دی فکر نصیب فرمایا۔ کہنے لگا بھی میری دنیا خراب۔ آخری بلے کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک قول نقل کیتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اجازت ملی کہ 3 دعوا حاضری بھی کر سکنا ہے۔ 3 دعوا کی تینوں اجازت ہے کہ قسمت چنگی ہوں تو یہی کہتا یا اللہ میرے معافی کر دے، پر قسمت نہیں ہونا چنگی سی۔ یہ بیوی کہنے لگی ایک دعا تو میرے لیے لا دے، ایک دعا میرے نام وقف کر دے۔ یہ کہنا کی کہنے لگی میرے واسطے دعا کرو کہ میں پورے بہو اسرائیلیاں چ حسین ہو جاواں۔ یہ دعا کی وہ بی بی حسین بن گئی۔ جب وہ حسین ہو گئی انہیں میاں کی پرواہ نہ کی، یہ پھر دعا کی یا اللہ یہ کتی بنا دے۔ وہ کتی بن گئی، منڈیا نے ڈانگ کھچڑی کہنے لگا بابا ساری ماں جس طرح کی سی نا اس طرح ہی کروا دے۔ انہیں دعا کی یا اللہ جدہ کی ہے اس طرح ہی کر دے، یعنی کہ 3 دعوا ختم۔ ایک قوم کو کہنے لگا ہوں میری دنیا خراب، میری آخرت بھی خراب، آؤ میں تمہیں ایک طریقہ دسنا۔ کیا طریقہ کی دسیا؟ ایک قوم کو کہنے لگا اپنی نوجوان بچیاں، اپنی جوان بیٹیاں، حسین و جمیل خوبصورت عورتاں، یہاں کہہ دیو کہ ہار سنگار پہن کے یہ بن ٹھن کے موسیٰ نبی دی فوج چلے جان، یہ موسیٰ نبی دی فوج چلیاں جان۔ ارے کو شیطان دستا یہ کہنے لگا اپنی جوان بیٹیاں موسیٰ نبی دی فوج بھیجو، جی انہوں ایک بھی بندہ گناہ کر بیٹھا اللہ دا عذاب نازل ہو جائے گا تے تمہیں فتح ہو جائے گی۔ انہوں نے یہی طریقہ لایا۔ انہوں یہودیاں بے ایماناں نے موسیٰ نبی دیا دشمنوں نے یہ طریقہ لایا کہ اپنے ملک کی خاطر اپنی بچیاں کی بھی عزت قربان کر دے وہ۔ اور کس طرح ہونا میرے مصطفیٰ دے سپاہی، روم نال جنگ لگی، روم نال شکست ہو رہی، روم کا بادشاہ اپنے پوپ پادریاں سد کے کہتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے اگر نبی دے یاراں شکست دینی ہے، یہ ایک ہی طریقہ ہے اسی اپنی نوجوان بچیاں یہاں کی فوج بھیج دئیے، سڑکوں سے بھیج دئیے، چورستے اندر بھیج دئیے، وہ یہاں برائی والے میل کرن۔ جے نبی دے یار برائی والے میل ہو گئے یہاں دے عذاب نازل ہو جائے گا۔ پوپ پادری کہن لگے اپنے ملک نو بچان واسطے اپنے ملک دی بچیاں دی عزت بھی قربان کر دے وہ کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے فتوا دے دیتا۔ جب میرے لشکر کو پتا چلیا نا کہ سازش ہونے لگی ہے، ہمیشہ سازش ایسی ہوتی ہے، نوجوان بچیاں ساری فوج بھیجن لگے، امیر لشکر ساری فوج کٹھی کر لیندے نے، ایک اونچی ساری جگہ پہ کھڑے ہو جاندے نے،
ساری فوج میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا نے کہڑی آیت سنائی فرما نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے میرے نبی اعلان کر دیو، اعلان کر دیو اپنی نظر تھلے کر لین، ادھر ادھر نہ ویکھنا، یہاں واسطے چنگی گل ہے۔ میرے لشکر نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے سنائی، کوئی آواز لمبی چوڑی نہیں کی، گھنٹیاں کی آواز نہیں کی، سپارہ نہیں پڑھ کے سنایا، ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ پوپ پادری کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشے ویکھ رہے ہیں کہ نبی دے یار کی کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے آیت سنی نا نیوی پائی ہوئی ہے، یہاں بیبیاں والے وہدے نہیں، یہ پوپ پادری اعلان کر دیں لوگ اشتہار سکتے ہو تھی نبی دیا یاراں دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، یہاں کا مقابلہ تھی نہیں کر سکتے، اور جنہ دیا اکھاں شرما والیاں نے انہوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جنہ دیا اکھاں خدا نے حیا پڑیا وہ انہوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نبی دے یار ایسے سن اللہ کی قسم کھا کے کہنا میرے محمد دے یاراں دی بگانیاں بھی تعریف کرنی پہنتی سی۔ آدم تائی کی لڑکی نے تعریف کی سی نا روڈے یار اللہ اکبر اللہ ایسے کلمے کی سونے کے پانی نال لکھن والے نے ابھی نے کیا پہنے میں تو سمجھا تو مر گئی ہوئے گی، نہیں کہنا مسلمان تیری عزت ضرور لٹی ہوئے گی، پر وہ مسلمان ہونے ورگے نہیں سی، ہونے ورگے نہیں سی، وہ مسلمان سن۔ اے بی بی خاتون پتہ کی کہندی آندھی ہے سونو میں ویرا سون میں ویرا جڑے وانگ فقیراں تے نال میرے ہے نہیں آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے تاج گلاں وچ پائے، سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پردے پرزے لیراں، تیرے چن بدر جیوں چمکن پر حالت وانگ فقیراں۔ ویرا لے گیا نہیں مینو تے لایا نہیں مینو، ایڈے نہیں بھولے بھالے وچ سفر دے نہ مینو نہیں تکیا، ایڈے نہیں کرما والے وچ سفر دے مینو بلاندے تے ایڈی نال نرمائی، دھی بھین کر بولن مینو یا جی میں سمجھن مائی۔ اے سن میرے محمد دے ساتھی، اے سن نبی دے یار جنہوں نے کدی حیا والیاں کھاتا چکیاں ہی نہیں سی، اے سن میرے نبی دے صحابہ تے میرے نبی دے صحابیات جنہوں نے کدو گھروں باہر نہیں سی نکلیا، جنہوں نے کدی سورج نے بھی نہیں سی تکیا، اور یاروں تے بیبیاں ایسا کمال بیبیاں سن ایسے شرم نال چل رہی سن، انہوں کا حیات شرم اللہ نے قرآن بنا کے محمد کے نالوں فرما چلیا ایسا شرم۔ وہ بیبیاں ہون ورگیاں نہیں سی کہ در در جا کے ووٹ منگن بیگانے بندیاں کو لے جان، ہون ورگیاں نہیں سی، وہ بیبیاں شرم حیا والیاں سی۔ اور دیکھ لے قرآن دے اللہ فرماندے نے فسقا لهما ثم تولى الى الذل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں دی قوم بکریاں نو پانی پلایا، اے بیبیاں اج ویلے تو پہلا پہنچ گئیاں، اللہ دے نبی شعیب کہن لگے نی میری دھیو اج ویلے تو پہلا آ گئیاں جے، اے بیبیاں نے ساری گل سنائی، اللہ دے نبی فرمان لگے، شعیب نبی کہن لگے اپنی بیٹیاں نو کہن لگے نی میری بیٹیو انج کرو پھر ایک جنی چلی جاؤ اس بندے نو
میرے کو سد کے لیاؤ جن نے ساڈیاں بکریاں پانی پلایا اسی وہ اینی مزدوری بھی نہیں رکھنا چاہتے یہ بھی مزدوری دے کے چھوڑاں گے اور ایسا حق بھی نہیں کھانا چاہتے قرآن کا ایک پھر تر پئی اللہ اکبر اللہ کیسی تری اللہ نے ایک بی بی تر پئی تے تری کس طرح اللہ نے بڑے شرم نال تے بڑے حیا نال دوری بگل ماری ہوئی ہے چادر اوپر لی ہوئی ہے بڑے شرم نال تری جا رہی ہے بڑے احترام نال تری جا رہی ہے بڑے حیا نال تری جا رہی ہے کیسے حیا نال فرماندے نے ایسے ادب شرم نال تردی میں ویکھن ملک الہی جنگل دے جو تردی ہے جاندی کوئی ہے نیکاں دی جائی ایسے حیا نال چلی آسمان دے فرشتے بھی حیران نے ایڈا ادب تے ایڈا حیات ایڈے حیا نال چل رہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی موسیٰ نبی ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں اے جا کے آندی ہے انا بھی ادعوکا وے ویر تینوں میرے ابا جی ساتھ دے بڑے حیا نال وے ویر میرے ابا جی تینوں ساتھ دے اللہ اکبر اللہ یہ پیغمبر ذاتی ہے بلانے کا طریقہ دیکھو آندی انا بھی یادوکا وے ویرا میرے ابا جی تینوں ساتھ دے موسیٰ نبی آندے نے تیرا ابا تے میرا واقف ہی نہیں مینوں اس کی کہنا ہے متا مینوں کوئی تکلیف ہو جائے میرا بڑا دور دراز کا علاقہ ہے اے چھیتی نہ آندی لے یاد دے یا کاجرا ماس کہتا وے ویرا گل ہور کوئی نہیں صرف اینی گل ہے میرے ابا جی چاہتے ہیں جڑا تو ساڈیاں بکریاں پانی پلایا دی مزدوری دے چھڈیے یہ اجرت دے چھڈیے اللہ دے نبی اجرت نہیں سی لینا چاہتے پر کی سی فرماندے نے موسیٰ اجر نہ لینا چاہے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ بی بی تر دی موسیٰ مگر ستایا مگر وہ تریا جاوے مگر وہ تریا جا موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ترے جا رہے ہیں بی بی اگے کے تری جا رہی ہے مگر وہ تریا جاوے نہیں سی ڈٹھیاں بی بی رستہ دس دی جاوی جس راہ بھول جاواں ہوا چل رہی سی بی بی دیاں پنڈلیاں تو کپڑا پیچھے ہٹ رہا سی تے اے آندا ہے موسیٰ نبی آندے نے بی بی تو انج کر تو پیچھے لگ جا میں اگے لگ جانا ساڈا خاندان اس طرح دا نہیں اسی پرائیاں عورتوں دیاں پنڈلیاں ویکھیے ساڈا خاندان اس طرح دا بی بی تو پیچھے لگ جا میں اگے لگ جانا چوری چ پٹے پا لے بہت بولن دی بھی لوڑ نہیں جے راہ بھول جاواں تے وٹے مارਦੀ راہ دستی جائے اسی پرائیاں عورتوں دی آواز سننی بھی پسند نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ اور یار کدی سوچیا ہی حضور آمد نے امام نماز پڑھائے ہوئے پیچھے بیبیاں بھی ساتھ کھڑی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر آمد نے امام صاحب بھول گئے امام اگر بھول سکتا ہے نبی بھول گیا امام بھول سکتا ہے اللہ دے نبی آمد نے امام بیبیاں بھی صاحب نو نماز کرا رہے ہیں امام صاحب بھول گئے نے بیبی پچھوں سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی حالانکہ سبحان اللہ کہنا نیکی ہے حضور فرماندے نے امام بھولے نو بیبی لقمہ نہیں دے سکتی بیبی کی کرے انج کر کے اپنے ہاتھ تے ہاتھ مار دے پتہ لگ جائے کہ امام صاحب تسی بھولے جا رہے ہو اور جہی بیبی امام نو لقمہ نہیں دے سکتی وہ الیکشن لڑ سکتی وہ الیکشن لڑ کے بیبی فاطمہ دی سنت عمل کر سکتی وہ الیکشن لڑ کے بیبی عائشہ دی سنت کو زندہ کر سکتی وہ اماں دی خدیجہ دے طریقے تے چل سکتی ہے بیبیاں واسطے تے حکم ہے تسی امام نو لقمہ نہیں دے سکتیاں جے تے اے الیکشن لڑ کتے سکتیاں نے آؤ ایک بیبی کساں دی بیبی اللہ آندے نے اللہ دے نبی موسیٰ آندے نے بی بی تو پیچھے لگ جا میں اگے لگ جانا بی بی پیچھے لگ جاندی ہے جیسے سوچتی ہوئے گی یا اللہ کڈا نیک بندہ ہے کڈا سونا بندہ ہے کڈے اخلاق والا ہے کڈے ایمان والا ہے اے بی بی پیچھے پیچھے موسیٰ اگے اگے تے کتھے پہنچے فرماندے نے جا پہنچے اس پنڈ دے اندر جتھے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو خود کر ملیا جویں پرانے بیلی ملتے نے مل ملا کے نبی اللہ تے پوچھتا ہے شعیب ربانا اے شخص
دسا توں کتھوں آیا کیڑی طرف جانا موسیٰ کیا میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی وچ پردیساں تردیاں پھردیاں تہاڈی زیارت ہوئی تا شاید پیغمبر رب دے کہیا آیا آپاں رل بئیے ہیں تو بھی دکھی تے میں بھی دکھی ہاں رل کے دکھاں نوں ونڈ لئیے ایمان دا صلہ ملنے گئی فرماندے نے نالے بکریاں میریاں جانن والا لڑکا بھی کوئی نہیں تیرا لڑکی نال میں نکاح کرے سا تے بکریاں تو چرائی یہ ایمان دا صلہ ملیا ہے اللہ مینوں اور تسانوں بھی شرم و حیا نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی اے ولی کہنے لگا پھٹیا ولی بےمان ہویا ولی مرتد ہویا اے کہنے لگا اے میری قوم ایک کوئی طریقہ ہے موسیٰ نبی دی قوم گمراہ کرنا سے ایک کوئی طریقہ ہے وہ کہنے لگے سرکار کہہ رہا اے کہنے لگا اپنی نوجوان بیٹیاں انہوں کہو سوخی لالن میک اپ کر لینا تے ننگے منہ موسیٰ نبی دی فوج چلیاں جان ننگے منہ اللہ اکبر اللہ نے پردے کا کیوں حکم دیتا ہے اے آندا ننگے منہ کلو اے ننگے منہ موسیٰ نبی دی فوج دے اندر چلیاں گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر دی فوج دے اندر جس ویلے ننگے منہ گئیاں ایک بندہ جنوں موسیٰ نبی نے امیر بنایا سی وہ بھی نظر بادشاہ دی لڑکی تے پئی وہ اج کر کے نا باہ تو پھڑ کے کہن لگا موسیٰ علیہ السلام دے کول لے جا کے کہن لگا کہ حضرت تسی اے کہو گے نا کہ اے بی بی تواڈے واسطے حرام ہے یہی کہو گے نا تے لو میں تواڈے آکھے نہیں جے لگنا میں اپنے کمرے چلے جان لگا اپنے خیمے چلے جان لگا اوتھے وہ جا کے برائی کیتی اینی کو دیر چ انہیں برائی کیتی بنو اسرائیلیاں تے اللہ نے طاعون دی بیماری پا دیتی 70,000 بنو اسرائیلی منٹاں دے اندر ختم ہو گئے اینی کو دیر دے اندر چند لمحیاں دے اندر چند منٹاں دے اندر ایسا خدائی عذاب آیا اللہ دے قانون دی حد توڑی گئی اللہ دیا حداں توڑیاں گئیاں ایسا خدائی عذاب آیا چند لمحیاں دے اندر 70,000 بنو اسرائیلی طاعون دی بیماریاں ختم ہو گئے پتا چلیا نا ہارون نبی دے بیٹے نو وہ بڑے قدآور سن بڑے جوان سن بڑے کبھی سن انہوں پتا چلیا کہ چودھری کا پتر برائی کر رہے ہیں وہ سر تریا گیا خیمے انج کر کے نیزا مار کے نیزا دونوں دے نیزے وچ دونوں ٹنگ کے ضرورت مند سی انج کر کے کھڑیا کر کے آسمان والے کہن لگا عرشاں والیا صرف انہوں نے برائی کی ہے جہے تیریاں حداں توڑن تیرے قانون دے اندر بغاوت کرن اللہ سے انہوں سزا دیواں گے انج کر کے سامنے کرتا ہے اللہ وہ عذاب ختم کر دیندے نے لیکن یہ تو پہلا 70,000 مار چکے ہوندے نے یہ ہے وہ بیبیاں جہاں ننگے منہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی گئیاں یہ صلاح ملی اس قوم نو جسو جس ملک جڈی کھلے ہو جس ملک پرمٹ تقسیم ہون بے حیائی دیا دکانیں ہون کلب بنے ہون اس ملک کا کی حال ہے میرے ویرا رب کو ڈر جا تے سچی توبہ کر لے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہی اللہ دے پاک پیغمبر آندے نے حضور آندے نے ایک دن میں ستا سی نبیاں دی نینداں دے بڑے فرق ہوندے نے اکھاں سو جانیاں نے دل جاگدا ہے آمنا دے لال کہندے نے میں ستا سی اکھاں ستیاں سن دل جاگدا سی میرے کول دو آئے آن والے ایک دانا جبریل آ دوسرے دا نام میکائیل آ ایک نے میری سجی باہ پکڑ لی دوسرے نے کھبی پکڑ لی کہندے نے سونے تینوں سیر کرانی ہے آپ فرماندے نے اسی سیر کرن تر پینے ہاں جاندیاں جاندیاں بڑیاں چیزاں دیکھیاں ایک یہو جی چیز دیکھی رب دے نبی آندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا حضور آندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اگ دے پرولے بنے سن اتوں منہ تنگ سی تھلیوں کھلے سن وچ اگ بلن ڈئی سی اگ دیاں پرولیاں چ اگ بلن ڈئی سی حضرت فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا وچ ہی ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں سڑ رہیاں سن
اگ تاں چک لینی سی، انج لگتا سی جی باہر ڈگن گے لیکن بچے ہی ڈگ پہ سن، پھر اگ تاں چکتی سی پھر بچے ہی ڈگ پہ سن۔ حضور فرماتے نے میں کیا جبریل ہے کون نے جڑے بندے تے عورتاں برنا سر رہے ہیں ننگے سر رہے ہیں جنہاں دے گلاں چ لباس بھی کوئی نہیں؟ سیدنا جبریل آندے نے سونے تیری امت دے وہ بندے نے جڑے پرائیاں عورتوں کولے وہ عورتاں نے جڑے پرائیاں بندیاں کولے رات گزاردیاں سن، یہ انہاں دیاں قبراں نے تے قیامت تک انج سٹدے رہن گے۔ اللہ اس بیماری کو محفوظ فرمائے، حیا نصیب فرمائے، شرم نصیب فرمائے۔ جس ویلے اس قوم کا یہ حال ہویا انہوں نے پھر اللہ کی مدد کی تے اودا کی حال ہویا جن نے یہ ہیلا دسیا سی اودا کی حال ہویا اللہ اپنا قرآن دس رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے جی ابھی چاہتے تھے بڑے مرتبے والا سی لیکن اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اپنی خواہشاں کے پیچھے لگ گیا کہ خواہشاں تو بدلیاں بڑیاں نے نا، بڑیاں خواہشاں نے۔ ہوں دیکھا نا ہر بندہ ہی چاہتا، ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں ہی ایم ایل اے ہوا، میں ہی ایم پی ہوا، یہ کرسی میں نہیں ملے، یہ خواہشاں نے نا اور بڑیاں خواہشاں۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنے خواہشات دے پیچھے لگ گیا۔ مولا فرماندے نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اللہ دے نے کیا انہوں ویکھ لو، کیا کتے نو ویکھ لو، وہ دی مثال ایویں ہے جویں کتے دی مثال ہے۔ ان تترکہ ان تحمل علیہ یلحس جے اتنے کچھ لگو تامی جناب کو اینج کر کے زبان باہر کرکے گا، اور تترکہ یلحس جے چھڈو گے تے تامی زبان باہر کرک رہا ہوئے گا۔ اللہ کریم فرماندے نے اے مثالاں انہاں لوگاں دیاں نے جڑے میرے باغی نے انہاں واسطے جہنم ہے تے ہمیشہ ہی جہنم دے اندر رہن گے۔ اے وہ دی سزا ہے جڑا دنیا مگر پی گیا، جنہیں دین نو چھڑ دیتا، جنہیں علم چھڑ کے دنیا دے مگر پی گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس واسطے کیا کرتے سن؟ فرمایا کرتے سن رضینا بے قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مالو۔ حضرت علی کہتے ہوتے سن اللہ دی تقسیم کے اسی بڑے خوش ہاں، اللہ نے سانو علم دے چھڑے جہلا مال دے چھڑے تے نال ہی آندے ان المال یفنا عن قریب وان العلم لا یزال۔ کہتے سن لوگوں مال تے عن قریب ختم ہو جان گے، مال نو چور پہ سکتے ہیں، ڈاکو پہ سکتے ہیں، وَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَزَالُ تے فرماندے نے جڑا علم ہے بندے دے نال ہی قبر تریا جاندا ہے۔ اے ناری حضور نے فرمایا علماء امتی کام دے ہے بنی اسرائیل، لوگوں میری امت دے علماء ہیں جنہیں بنی اسرائیل دے نبی نے انہاں دی قدر کریا کرو۔ آپ نے فرمایا میری امت دے علماء ہیں جنہیں ایویں مقام ہے جویں میرا تہاڈے تے مقام ہے۔ حضور فرماندے نے میرے امت دا علماء دا مقام دوسرے تے ہے۔ اللہ عالم دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ خیال رکھنا ہے علماء دی قدر کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا تسی علماء دی قدر کرو گے اللہ تہاڈی قدر کریں گے۔ اللہ پاک مینوں تساں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔